الدين الخالد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا। محترم و معزز
دینی و اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل و آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں زندگی گزارنے کے لیے سیدھا راستہ، صحیح راستہ، درست راستہ بتلایا کہ جو اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ اور جس نے اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا، اس کی نافرمانی میں زندگی بسر کر دی، وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا، اللہ کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ جن باتوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی، نصیحت کی، اور جن پر عمل کر کے ہم ایک کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین چیز اور ایک غیر معمولی چیز ہے جس کا اللہ نے قرآن مجید میں بار بار تذکرہ کیا، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ بہت جامع لفظ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے متقین کی، پرہیزگاروں کی بڑی مدح کی ہے، تعریف کی ہے، اور ان کی بڑی فضیلت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو تقویٰ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی بچے، پرہیز کرے، اور عربی زبان میں کہا بھی جاتا ہے الوقایۃ خیر من العلاج، کہ پرہیز کرنا، بچنا علاج کرنے سے بہتر ہے۔ کہ آدمی دوا کھائے، علاج کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پرہیز کرے، بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اللہ کے تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کرے، جن سے روکا ہے ان سے بچے، اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے۔ بعض سلف نے کہا کہ التقویٰ الخوف من الجلیل، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال سے ڈرنا، اس کا خوف رکھنا، والعمل بالتنزیل، اور جو کتاب، جو قرآن اللہ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس پر عمل کرنا، والرضا بالقلیل، اور جو کچھ بھی مل جائے، خواہ وہ بہت ہی کم کیوں نہ ہو، بہت ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہی کیوں نہ ہو، اسی پر راضی اور خوش رہے، قناعت کرے۔ آدمی کو جو بھی ملا ہے اس پر راضی رہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اللہ کا شکر ہے، یہ ہے تقویٰ۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے دن کے لیے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیاری کرے۔ استعداد یعنی پوری طرح مستعد رہے، تیار رہے کہ اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے باز پرس ہوگی۔ تو یہ تقویٰ جو بہت ہی جامع لفظ ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا چند لفظوں میں۔ یہ در حقیقت نام ہے قدم پھونک پھونک کر رکھنے کا، کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنا قدم پھونک پھونک کر رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے گناہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام کام ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کام ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ یہ در حقیقت تقویٰ ہے۔
قرآن مجید میں اللہ نے بے شمار جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے. آپ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو لفظ تقوی، متقین بار بار ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا، متقین کا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا بار بار ذکر کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یعنی اللہ رب العالمین سے جو ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے. صحابہ کرام نے یہ سنا تو وہ بہت ہی حیرت میں پڑ گئے کہ ہم تو اللہ کی نافرمانی بھی کر بیٹھتے ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی بھی کر بیٹھتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے، جہاں تک ممکن ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے وانتم مسلمون، مگر اسلام پر. یعنی تقوی تمہارے ساتھ پوری زندگی رہنا چاہیے، کیونکہ تقوی ہی اسلام ہے. اگر تمہارے ساتھ آخری سانس تک تقوی رہا تو تمہاری موت اسلام پر ہوگی. اس لیے اللہ نے اس کو موت سے جوڑ دیا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام پر. یہ تقوی تمہیں اسلام پر قائم رکھے گا، اسلام کی تعلیمات پر گامزن رکھے گا، اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے میں مدد کرے گا. تو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام پر. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس تقوی جیسی طاقت ہو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، نفس واحدہ سے، ایک نفس سے اتنی بڑی انسانی جمعیت، اتنی بڑی انسانی تعداد اللہ نے پیدا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور اس کی گرفت سے بچنے کے لیے، اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی باتیں کرو. یہ 3 آیت جو میں نے پڑھی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں پڑھا کرتے تھے، اور ہر خطبہ میں آپ یہ 3 آیت کی تلاوت کرتے تھے، تقوی کی تلقین کرتے تھے، اور تینوں میں تقوی کا ذکر ہے. یہ خاص طور سے اس لیے کہ ایک مومن کے ساتھ ہر وقت جس طرح اس کی سانس ضروری ہے زندگی زندہ رہنے کے لیے، اسی طرح اس کے روح کی غذا ہے تقوی. تقوی اس کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مردہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقوی کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ یہ جنت اس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بنائیں گے جو متقی اور پرہیزگار ہیں. یعنی جنت کا وارث بھی وہی ہوگا جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس جنت کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بنائیں گے جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. اسی لیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا اعدت للمتقین، یہ جنت اس کو تیار کیا گیا ہے، اس کو سجایا سنوارا گیا ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ کے پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں. تقوی ہی
مومن کے لیے عزت کا، بزرگی کا اور اللہ کی محبت کا معیار ہے۔ ہم ایک آدمی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہم سے بڑا ہے، ایک آدمی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑے عہدے دار ہے، ایک آدمی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ صاحب منصب ہے، صاحب دولت ہے، لیکن اللہ تعالی محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے جو متقی و پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے مکرم، سب سے معزز وہ ہے جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار اور متقی جو ہے، اتقا ہے، وہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز ہے، مکرم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، بھیڑ بھاڑ میں، دن میں، رات میں، ہر وقت اللہ سے ڈرے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کا اسے خوف ہونا چاہیے۔ لوگوں کا خوف اسے گناہ سے نہیں روک سکتا، اللہ کا خوف اسے گناہ سے روک سکتا ہے۔ لوگ جب تک دیکھیں گے تب تک وہ گناہ سے باز رہے گا، جب لوگ اس کے نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا، گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، یہ چیز تمہیں گناہ سے باز رکھے گی۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور ہر غلطی، کوتاہی جو تم سے ہو جاتی ہے اس کے بعد نیکی اور اچھائی کا کام کر لو، وہ تمہاری غلطی کو، گناہ کو مٹا دے گی، دھل دے گی، صاف کر دے گی۔ ایک انسان سے جو بھول چوک ہوتی ہے، اس بھول چوک کو صاف کرنے کا، اس گناہ کو مٹانے کا بہترین طریقہ بتلایا کہ اس کے بعد نیکی کر لو، تمہارا گناہ ختم ہو جائے گا۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، اچھے طرح سے پیش آؤ، اچھا ویوہار کرو، اچھی طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو لوگوں سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے جن چیزوں کا سوال کرتے تھے ان میں سے ایک چیز تقویٰ بھی تھی۔ آپ کہتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقویٰ کا سوال کرتا ہوں، اور پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، بے نیازی کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ تو یہ آپ اللہ سے سوال کرتے تھے اور اس میں تقویٰ بھی شامل ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی تقویٰ کا سوال کرتا ہوں، والعفاف والغنی اور پاک دامنی کا کہ میرے دامن پر کوئی داغ نہ آئے، میری عزت پر کوئی داغ نہ آئے، والعفاف والغنی بے نیازی کا سوال کرتا ہوں کہ میں بے نیاز رہوں، صرف تیرا محتاج رہوں، تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ رہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب جو قاری قرآن تھے ان سے پوچھا کہ ذرا تقویٰ کے بارے میں بتلائیے، تو کہا کہ آپ کبھی خاردار کانٹے دار وادی سے گزرے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ جب آپ کانٹے دار راستوں سے گزرتے ہیں تو آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کہا کہ اپنے پائچے کو چڑھا لیتا ہوں، اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، بچ بچا کر نکل جاتا ہوں۔ کہا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی اپنی زندگی گناہوں سے، شک شبہ کی چیزوں سے بچ بچا کر گزار لے اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک عربی شاعر نے تقویٰ کا بڑا اچھا مفہوم بیان کیا ہے، خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو سب کو چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے۔ خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو سب کو چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى، اور اس آدمی کی طرح زندگی بسر کرو جو کانٹے دار راستوں پر بچ بچا کر چلتا ہے، کانٹے دار راستوں پر بچ بچا کر جو نکل جاتا ہے اس کی طرح زندگی گزارو۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى،
کسی بھی چھوٹے گناہ کو، صغیرہ کو معمولی مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ پہاڑ بن جاتا ہے کنکر سے، پتھر سے، چھوٹے چھوٹے معمولی کنکریوں سے پہاڑ اکٹھ جاؤ، بڑا پہاڑ بن جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذروں سے بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو یہی تقویٰ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانین والکذب ریبہ، کہ ایک آدمی جس طرح حرام کاموں سے بچتا ہے اسی طرح اسے ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے جس کے بارے میں شک شبہ ہو۔ یہی تقویٰ ہے، شک شبہ جس چیز میں اسے ہو جائے اس کو بھی چھوڑ دے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تقویٰ در حقیقت یہی ہے کہ چھوڑ دو اس چیز کو جس میں تمہیں شک شبہ ہو، اس چیز کو اختیار کرو جس میں تمہیں شک شبہ نہ ہو۔ فإن الصدق طمانین، اس لیے کہ جس چیز کے اندر سچائی ہے، جس چیز کے اندر اچھائی ہے، وہ اطمینان والی چیز ہے، اس سے آدمی کی طبیعت مطمئن ہوتی ہے۔ والکذب ریبہ، اور جو چیز غلط ہے، جو چیز جھوٹ ہے، جو خراب ہے، اس کے اندر شک ہے، بے چینی ہے، بے اطمینانی ہے۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، کہ آدمی کا اخلاق اچھا ہو، آدمی کا برتاؤ، آدمی کا سلوک، آدمی کا رویہ اچھا ہو، یہ نیکی ہے۔ یہی نیکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اس کا تعارف کرایا، آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا تھا۔ والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، جس کے کرنے سے آدمی ہچکچائے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تجھے ناپسند ہو کہ لوگ جان جائیں۔ یہ گناہ ہے جس کو آپ پسند نہ کریں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، آپ کرنے سے پہلے ڈریں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جان جائیں۔ یہی گناہ ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ پسند نہ ہو کہ لوگ جان جائیں، وہی گناہ ہے۔ تو اس حدیث میں گناہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی دو پہچان بتلائی۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کے کرنے سے آدمی ہچکچائے، ڈرے، جس کے کرنے سے اس کا دل اسے روکے، اس کا ضمیر اسے منع کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پسند نہ کرے کہ لوگ اسے جان جائیں، لوگ اس کے بارے میں جان جائیں۔ یہ گناہ کی دو علامت بتلائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر ما سکنت الیہ النفس، البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب، نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ جس سے نفس کو سکون ملے۔ جو آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد اسے ایک سکون، ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، ایک طرح سے اس کو ایسا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ بے چین تھا، در در بھٹک رہا تھا، نیکی کرنے کے بعد اسے سکون مل گیا۔ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، اور اس سے اس کا دل مطمئن ہو جائے، اس کا دل اس سے مطمئن ہو جائے۔ وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، اور گناہ وہ ہے کہ جس سے نفس مطمئن نہ ہو۔ وَلَمْ يَطْمَئِنْ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، اور جس سے دل بھی مطمئن نہ ہو، نہ تو نفس کو سکون ملے، چین ملے، اور نہ تو دل کو اطمینان حاصل ہو۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، اگرچہ تمہیں کوئی مفتی، جاہل مفتی ہی فتویٰ کیوں نہ دے کہ یہ کام کرو، لیکن اگر وہ گناہ ہے تو اس کے فتویٰ دینے کے بعد بھی تمہارے نفس کو سکون اور چین نہیں ملے گا۔ یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، اگرچہ تمہیں جاہل مفتی اس کا فتویٰ کیوں نہ دے، کیونکہ قرب قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مفتیوں کا ظہور ہوگا جو جاہل ہوں گے، وَسُئِلُوا، اور ان سے سوال کیا جائے گا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، جواب دیں گے،
وَوَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو، عوام الناس کو بھی گمراہ کریں گے. تو اگر گناہ ہے تو اس سے سکون نہیں ملے گا، اطمینان حاصل نہیں ہوگا، اگرچہ کوئی مفتی ہی فتویٰ کیوں نہ دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دے گا، اس کے لیے سبیل پیدا کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسے طریقے سے روزی دے گا، لا يحتسب، جس کا وہ گمان نہیں کر سکتا. ایسے راستے سے اس کے لیے راستہ نکالے گا، ایسے طریقے سے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ تقوی کی برکت ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا، جو متقی و پرہیزگار ہوگا، اس کے رزق کا راستہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے ذریعے سے کھول دے گا کہ وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ممکن ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنے رحمت کی بارش کر دی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ تقوی جس کا تعلق دل سے ہے، جس کے بارے میں انسان کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر تقوی نہیں ہے، یہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق دل سے ہے. التقوی ہا ہونا واشار الی صدری 3 مرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا. تو اس لیے ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے خوف میں، اس کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت میں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اپنے تقوی اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک زندہ رکھ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا خاتمہ جب ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد وکریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.